بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور فلسفے کی اس کتاب کے 10ویں مرحلے کی دوسری فصل پر ہم مباحثہ کریں گے، جس کا عنوان ہے تغیر کی اقسام۔ تو یہ دوسری فصل ہے 10ویں مرحلے کی، تغیر۔ اور بنیادی طور پر ہمارا ہدف جو ہے وہ حرکت ہے۔ تو حرکت کیا ہوتی ہے کہ کسی شے کا متغیر ہونا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت۔ تغیر کا لفظی معنی کیا؟ تبدیلی، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ تو کوئی بھی شے جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ہمارا موضوع کیا ہے؟ حادث زمانی۔ اس عالم مادہ میں پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ زمانی حادث ہے، پھر زمانی حادث کے بعد ہم نے اس کی مزید وضاحت کی تھی کہ وہ جو جسم ہے اس پر صورتیں آتی ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس عالم میں ہر چیز متغیر ہے، چونکہ ہر جو وجود جو حادث اس عالم میں ہوتا ہے، جسے حادث زمانی کہتے ہیں، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں امکان پایا جاتا ہے۔ امکان بھی ہم نے پڑھا تھا، امکان کون سا پایا جاتا ہے؟ امکان استعدادی، یعنی اس میں استعداد پائی جاتی ہے۔ اور استعداد کیا ہوتی ہے؟ قوت۔ پھر ہم نے پڑھا تھا یہ بھی بار بار کہ جو بالقوہ ہوتا ہے وہ اس سے وہ بالفعل ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ایک چیز جس میں قوت پائی جاتی ہے، جیسے بیج میں قوت پائی جاتی ہے، پھر اس پر مختلف جو صورتیں آتی ہیں اس کو فعلیت کہتے ہیں۔ جیسے نطفہ ہے، مضغہ، القا، پھر وہ بنتا جو بچہ بنتا ہے، پھر جوانی، یہ سارے جو بتدریج تبدیلی آ رہی ہے وہ اس کے بالقوہ اس میں موجود ہوتی ہے، اور بعد میں وہ بالفعل ہوتی ہے۔ تو کیا تعریف یہی کہتے ہیں، کسی بالقوہ کا آہستہ آہستہ بالفعل ہونا، یعنی قوت سے فعلیت کی طرف آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغیر، تبدیلی۔ پھر یہ جو تغیر ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے دفعی، ایک ہے تدریجی۔ دفعی سے کیا مراد ہے؟ یعنی فوراً۔ اب یہ اردو میں عرف عام میں اس کو اگر فلسفی اصطلاح میں کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الآن، اور تدریجی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زمان میں۔ اب یہ آن کیا ہے؟ فلسفے میں آن سے مراد یعنی وقت کا وہ چھوٹے سے چھوٹا زمانے کا وہ ذرہ، لیکن وہ زمانے میں کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کی تخلیق ہوئی اس کائنات کی، یہ ایک سیکنڈ کے اتنے ہزارویں حصے، اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں، 1,00,000واں حصہ ہے۔ یعنی وہ جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے، جس طرح جسم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اس کو تقسیم کرتے جائیں، خارج میں تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن ذہن میں آپ اس کو مزید تقسیم در تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سب سے چھوٹا ذرہ جو زمانے کا ہے اس کو کہتے ہیں آن، اور آن کو فلسفے میں کہتے ہیں طرف زمان، یعنی زمانے کی جب زمانہ شروع ہو اس کی اس طرف کو، طرف زمان کو ہم آن کہتے ہیں، یا اس کے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، اور اختتام تو ہوا نہیں، تو بس زمانے کی آخری طرف کو کیا کہتے ہیں؟ آن کہتے ہیں۔ جبکہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یہ کام آنن فانن ہو گیا، آنن یعنی آن میں، فوراً، لیکن یہ عرف عام ہے، فلسفے میں طرف زمان، اور اس طرف زمان کو اس زمانے میں ہم خارج میں بالفعل نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا ہے زمان، زمان میں یہ تدریجن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز، جیسا کہ ہم نے بہت مثالیں دی تھیں کہ اگر مادی ہے تو پانی ہے وہ ہوا میں تبدیل ہو گیا، یہ تغیر ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اسی طرح پودوں میں دیکھیں تو بیج درخت بن گیا، انسان میں دیکھیں تو نطفہ انسان بن گیا۔ یہ بالقوہ چیز، یہ جو قوت ہے اس کو کہتے ہیں امکان استعدادی۔ استعداد پائی جاتی ہے، اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ بالفعل ہو جائے، یعنی نئی صورتیں اس کے اوپر آ جائیں۔ تو کوئی بھی چیز، مثلا ہم لیتے ہیں کہ ایک جسم جو ہے، یہ جسم ہے وہ 0.1 پر ہے، یہ ہے 0.2، یہ ہے 0.3، یہ ہے 0.4۔ اب اس جسم اے نے اے پوائنٹ پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بالقوہ ہے، بالکل اس میں قوت پائی جا رہی ہے۔ اب جب یہ یہاں سے حرکت کر کے اس نقطے پر پہنچتا ہے، اب اس میں دو چیزیں، جب بھی کوئی چیز حرکت کرتی ہے دو چیزیں آتی ہیں، ایک اس کا یہ سفر چلنا،
چلنا یعنی یہ جو سفر ہے. دوسرا یہاں پر ٹھہرنا. کہاں پر ٹھہر رہا ہے؟ کسی مکان میں. یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک چلنا اور ایک ٹھہرنا. تو یہ جو پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 2 تک پہنچا ہے اس کو کہتے ہیں کمال. فعلیت ہے ہی کمال. آپ خود دیکھیں نا کہ پانی گیس بن گیا، یا وہ اس میں جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی، بالفعل ہوگی. ظاہر ہونا بالفعل ہو گئی. اسی طرح نطفے سے وہ صورتیں بنتی بنتی انسان بن گیا، وہ بالفعل ہو گیا. تو یہ کمال، اس عالم میں ہر چیز بالقوہ آتی ہے اور اپنی فعلیت یعنی اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے. اب یہ جو پوائنٹ 1 پر سے پوائنٹ 2 پر پہنچا ہے یہ اس کے لیے کمال اول ہے. آپ کہیں گے پورے کا پورا کمال نہیں، وہ اس لیے کہ اس اے میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ پوائنٹ 4 تک پہنچے. تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے 2 جہاں تک یہ پہنچا ہے یہ پہلا کمال ہے. کس کی نسبت سے؟ اس نسبت سے، 1 کی نسبت سے. 1 میں جو چیز بالقوہ تھی وہ بالفعل ہوگی. اب اس نقطے پر اس میں مزید 2 پوائنٹ میں جانے کی صلاحیت ہے، جبکہ پہلے نقطے میں 3 پوائنٹ تک جانے کی صلاحیت ہے. اب جو یہ پوائنٹ 2 پر پہنچا ہے ایک کمال بالفعل ہو گیا، باقی 2 کمال رہتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں کمال اول اس پہلے کی نسبت سے. یہاں سے حرکت کرے گا اگلے پہ جائے گا تو یہ کمال ثانی، پھر آگے اس جائے گا تو کمال ثالث. اور جب یہ پورا بالفعل ہو جائے گا تو اس وقت ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مطلقاً کمال حاصل ہو گیا. تو تعریف کیا ہوئی؟ کسی شے کا بالقوہ سے فعلیت کی طرف جانا، لیکن بتدریج. بتدریج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دفعی نہیں ہوتا. دفعی وہ جیسے اللہ نے کہا کون ہو جا وہ ہوگی، وہ آن وہ اس زمانے سے بھی مافوق کی بات ہے. تو اس لیے آن جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ جو بھی چیز قوت سے فعلیت کی طرف جائے گی اپنے امکان استعدادی سے ایک دوسرے مکان یا دوسری صورت حاصل کرے گی، لیکن تدریجاً. تو یہ تدریجی جو بھی چیز ہوگی اس کو کہتے ہیں حرکت، یعنی قوت سے فعل کی طرف جانا تدریجاً، آہستہ آہستہ. اب یہاں پہ 2 چیزیں آ گئیں، ایک آ گیا زمان، ایک آ گیا حرکت. حرکت کی ہم نے کیا تعریف پڑھی؟ بالقوہ سے بالفعل کی طرف جانا، لیکن تدریجاً، درجہ بدرجہ، ایک مکان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس طرح. ایسے تو نہیں ہوتا یہاں سے چھلانگ مار کے کوئی چیز ہو جائے، نطفہ ہے تو اس سے ڈائریکٹ انسان بن جائے، بیج سے ڈائریکٹ درخت بن جائے. نہیں، یہ نہیں. 2 چیزیں ہوگی. زمان، یہ جو حرکت ہے اس کو ہم زمانے کے لحاظ سے ہمیں یہ اس میں جو تغیر آتا ہے وہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں ایک چیز حرکت کر رہی ہے، اس وقت یہاں پر تھی، اس وقت یہاں پر، اس وقت یہاں پر. تو مقدار جو ہے حرکت کی، مقدار حرکت جو ہے اس کو تعین کون دیتا ہے؟ زمانہ. ٹھیک ہے، حرکت کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرنا یعنی اس کو تعین دینا، وہ کون دیتا ہے؟ زمانہ. اور زمانہ اس حرکت ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں فرق پھر کیا ہوگا؟ ایک مبہم ہے، یعنی یہ حرکت مبہم ہے، اور زمانہ اس کو متعین کرتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. حرکت مبہم ہے اور جو زمانہ ہے، وقت ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ اس کو معین کرتی ہے. یہاں پہ ایک اشکال کیا شاید مولانا اول نے کیا کسی نے، کہ یہ جو تغیر ہے، آپ حرکت کی تعریف کرتے ہیں کہ قوت سے فعل کی طرف جانا بتدریجاً، تو یعنی کہ حرکت کی تعریف ہو رہی ہے تدریج سے. اچھا، انہوں نے کہا پھر تدریج کیا ہوتی ہے؟ تدریج وہ اس کو کہتے ہیں، حرکت کو تدریج کہتے ہیں. تو حرکت موقوف ہے تدریج پر، اور تدریج حرکت موقوف ہے حرکت پر. اس کو کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، دور، یعنی ایک دوسرے پر موقوف ہونا. حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اس پر موقوف ہو. اگر یہ اس پر موقوف ہے تو یہ پہلے ہونا چاہیے، جبکہ یہ تو اس سے بعد میں ہو رہا ہے. تو کوئی بھی چیز ایک دوسرے پر موقوف ہو اسے دور کہتے ہیں، اور دور محال ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ محال ہے. تو اس کا جواب دیا ملا حدیث سبزواری نے، شاید اس میں منظومہ شرح منظومہ میں بھی ہے، کہ یہ جو تدریج ہے، ہم کہہ رہے ہیں تدریج یہ بدیہی التصور ہے، یعنی اس کا تصور بدیہی ہے. اس کو آپ خارج میں دیکھیں، آپ تدریج کو خود حصی طور پر اس کا مشاہدہ کریں.
اس لیے یہ کیا بدیہی ہے، یعنی محتاج نہیں ہے کسی دلیل کا، اس کے لیے کوئی دلیل جائے اور اس کو ثابت کیا جائے. تو اس طرح اس کا انہوں نے جواب دیا. بس یہ بنیادی آگے حرکت کی اقسام آئیں گی، حرکت تفسیر قطعیہ اور توسطیہ. اس سے پہلے ہمارے ہم تری بنیادی کیا ہوگی، جو حادث زمانی ہے، وہ قوت سے کسی شے کا فعلیت کی طرف جانا لیکن تدریجاً. اور پھر ہم نے بتا دیا جب وہ ایک مکان سے شفٹ ہوگا دوسرے مکان کی طرف یہ کمال اول ہے، پھر اس سے اگلے میں شفٹ ہوگا تو کمال ثانی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز جب ایک پوائنٹ پر مثلا یہاں سے حرکت کر اس پہلے پوائنٹ پر آئی، یہ اس کے لیے کمال اول ہو گیا. اب اس مقام پر کیا ہے، اس مقام پر بھی وہ بالقوہ بھی ہے اور بالفعل بھی ہے. یہ فرق ہے، یہاں پر بالقوہ تھا، یہاں پر پہنچا تو اس کی کلی قوت جو تھی ایک قوت وہ فعلیت میں بدل گئی. تو اس مقام پر فعلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے اگلے مقام کی طرف جانے. لیکن اس سے فرق کیا، یہ صرف بالقوہ. جب اس کمال اول سے دوسرے پوائنٹ پر پہنچے گا تو یہاں پر اس میں قوت بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ تیسرے پوائنٹ کی طرف چلا جائے، اور اس میں فعلیت بھی، یعنی دو فعلیتیں بھی اس میں آ چکی ہیں. حتیٰ کہ جب آخری مرتبے میں پہنچے گا تو یہاں پر قوت نہیں ہوگی، صرف وہ کیا ہوگا، بالفعل ہوگا. پہلے درجے میں صرف بالقوہ، آخری درجے میں صرف بالفعل، اور درمیان والے جتنے بھی مراتب ہیں ان میں بالقوہ بھی ہے بالفعل بھی ہے، لیکن ہر ایک دوسرے سے جدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اس پوائنٹ پر بالقوہ بھی ہے بالفعل بھی ہے، اس مقام پر بھی بالقوہ بھی ہے بالفعل بھی ہے، ایک جیسا نہیں. یہاں پر فعلیت ایک ہے، اس میں یہاں پر دو فعلیتیں ہیں، اگلے مقام پر تین، اگلے میں چار فعلیتیں ہیں، اور قوت کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے مقام پر یہاں تین قوتیں پائی جا رہی ہیں، دوسرے مقام پر دو قوتیں، اس کے بعد قوتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، فعلیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے درمیان والے جتنے نکات ہیں یا وقت کے جتنے بھی حصے ہیں ان میں وہ جس حرکت کرتا ہوا جسم ایک سا نہیں رہتا. تو انشاءاللہ اگلے اور باعث ہم اس کے اقسام پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.